Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents, students and friends, السلام علیکم. آج ہم کلاس 8 کے اندر لیسن نمبر 1 اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ہاؤ ڈیڈی واز آلویز لیٹ. اب لیسن کے نیم سے ہی ظاہر ہو رہا ہے اس میں کہ اس میں جو ہے وہ ڈیڈی کے بارے میں ایک بات لکھی جا رہی ہے جو ان کی لائف کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ تھا کہ وہ آلویز لیٹ یعنی ہمیشہ جو ہے وہ دیر کر دیتے تھے، ہمیشہ لیٹ ہوتے تھے. تو یہ جو لیسن ہے ایک قسم کا فنی لیسن بھی ہے، اور یقیناً اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ اس فنی اسٹوری کے اندر ایک لائف کے حوالے سے ایک ہمیں سبق بھی دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیسن کے اندر یعنی گرینڈ ماں اور گرینڈ پا دو کریکٹر یہ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جس کو ہم کہیں گے دادی اماں اور دادا ابو. اور جو ڈیڈی ہیں یعنی جو جس کا نام یہاں پہ لیا گیا یعنی وہ ابا ہیں، اب بڑے ہو چکے ہیں، تو وہ اپنے بچپن کی جو ان کی جو حرکتیں تھیں تو وہ دادا اور دادی جو ہیں ایک قسم کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں فنی انداز کے اندر کہ وہ جو ڈیڈی جب چھوٹے تھے تو وہ کیا کرتے تھے. تو اب اس کے اندر انہوں نے یہی بتایا کہ ہمیشہ وہ ہر کام میں لیٹ ہوتے تھے، اپنا ہوم ورک بھی لیٹ کرنا. ٹھیک ہے، اور گھر کے اندر یعنی جب وہ اسکول سے جب وہ آتے تھے تو تب بھی جو ہے ان کا انداز یہی ہوتا تھا کہ وہ لیزی رہتے تھے، سست رہتے تھے ہر وقت. اور انہوں نے جو ہے نا پھر آگے بھی یعنی جو ان کی زندگی تھی وہ بھی انہوں نے بہت ہی لیزی انداز کے اندر یعنی سست انداز کے اندر جو ہے وہ گزاری. تو گھر کے اندر آنے کے بعد جو ہے بس وہ ایک اسٹوری بک پکڑ لیتے تھے، بس وہ پڑھتے رہتے تھے. اور جو دادی اماں تھی، دادا ابو تھے، وہ ہمیشہ ان کو ڈانٹتے اور ان سے جو ہے وہ بک لینے کی کوشش کرتے کہ آپ اسے جو ہے وہ چھوڑیں اور اپنا ہوم ورک جو ہے وہ بیٹھ کر کریں. اور اسی بحث کے اندر، اسی تکرار کے اندر جو ہے وہ شام کا ٹائم گزر جاتا تھا. یعنی عموماً جو شام کا ٹائم جو ایک ٹیوشن کا ٹائم ہوتا ہے، کوچنگ کا ٹائم ہوتا ہے جس میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، بیٹھ کر لرننگ کرنی ہوتی ہے، رائٹنگ کرنی ہوتی ہے، تو وہ سب جو ہے وہ مطلب اس کا جو ٹائم ہے وہ اسپینڈ ہو جاتا ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے. اب جب رات کو وہ تھک ہار کر یعنی بار بار گرینڈ پا اور گرینڈ مدر کے کہنے سے جو ہے وہ اگر ہوم ورک کرنے بیٹھ بھی جاتے تھے شام کا ٹائم گزرنے کے بعد یعنی رات کے اندر، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تھکا ہوا فیل کر رہے ہوتے تھے اور وہ ایک قسم کا نیند میں اور جلدی جلدی جان چھڑانے کے انداز کے اندر جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے. اب دادا یا دادی جو ہے اگر ان سے وہ جو اسٹوری بک جو پڑھنے کے عادی تھے اگر وہ ان سے چھینتے تھے، لے لیتے تھے، تو وہ جو ہے وہ ضد کرنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ جب تک آپ مجھے میری بک نہیں دیں گے تو تب تک میں جو ہے وہ ہوم ورک نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو وہ ناراض ہو جاتے تھے اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ اپنا ٹائم جو ہے اسی میں یعنی گزار لیتے تھے. تو اب جو گرینڈ ماں گرینڈ پا ہیں وہ ان کو جب ہوم ورک کرنے کے لیے بٹھاتے تو ظاہر وہ پھر لیزی ہو جاتے، اسی انداز کے اندر جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کرتے. اور گرینڈ ماں اور گرینڈ پا اور گرینڈ ماں جو ہے وہ انہیں ہمیشہ یہ سمجھاتے رہتے کہ زندگی کے اندر جو ہے کام وقت پر کرنا چاہیے اور یہ چیز جو ہے یہ عادت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. اب ہمیشہ ان کی مارننگ میں بھی یہی روٹین ہوتی تھی کہ جب انہیں مارننگ میں اسکول کے لیے اٹھایا جاتا تو تب بھی وہ جو ہے وہ بڑبڑاتے رہتے اور فوراً سے نہیں اٹھتے، حتیٰ کہ جو ہے وہ اسکول کا جو ٹائم ہے وہ اپ ہو جاتا، ختم ہو جاتا ہے کہ پہنچنے کا جو ٹائم ہے تو وہ پھر جلدی جلدی اٹھتے اور جو ہے نا بس جلدی جلدی یونیفارم پہنے ریڈی ہوئے اور بھاگنے کے انداز میں جو ہے وہ اسکول کی طرف جو ہے وہ چلے گئے. ٹھیک ہے، اور ان کی یہ روزانہ کی روٹین تھی، یعنی ان کے لیے یہ نارمل بات تھی کہ وہ جو ہے نا وہ ہر کام دینا یعنی بھاگ وہ لیٹ ہو جاتے تھے تو لہٰذا وہ بھاگ کر ہی جو ہے وہ ہر جگہ جانا، بھاگ کے ہی کام کرنا، جلدی جلدی میں کام کرنا. تو یہ ان کی ایک نارمل روٹین تھی، ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، وہ نارملی یہ کرتے تھے. تو وہ اسکول جو ہے وہ بھاگ کر جو ہے وہ جاتے تھے اور بعض بار جو ہے کلاس جو فرسٹ کلاس ہے وہ جو ہے وہ اکثر ان کی مس ہو جاتی تھی. ٹیچر جو ہے وہ ان کو پنش بھی کرتے تھے اور ٹیچر جو ہے ان سے پوچھتے بھی تھے. تو بہرحال اسی طرح جو ہے ان کی پوری زندگی جو ہے وہ گزری. اور جو ان کے جو کلاس فیلوز تھے وہ بھی ہمیشہ جو ہے اس کا مذاق کے اندر جو ہے اس کی یہ حرکتیں جو ہیں اپنے فرینڈس کے اندر گروپ کے اندر جو ہے وہ شیئر کرتے، بتاتے، ڈسکس کرتے کہ یہ جو ہے کس طرح کا لڑکا ہے اور یہ کس طرح جو ہے یہ حرکتیں جو ہے وہ کرتا ہے اور ہمیشہ سے ہم اس کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے. تو وہ ایک قسم کا فنی انداز کے اندر وہ اپنے گروپ کے اندر اس کے بارے میں جو ہے وہ باتیں بتاتے رہتے کہ یہ جو ہے وہ کیسا ہے. تو اس پورے لیسن کے اندر یعنی ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے. اب اگر اس میں ہم لیسن دیکھیں کہ ہمارے لیے ایک لیسن یا میسج کیا وہ یہی ہے
کہ ہمیں جو ہے ہمیشہ اپنے کام کو جو ہے وہ وقت پر کرنا چاہیے، لیٹ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ اسکول کا کام ہو، چاہے وہ گھر کی کوئی اور روٹین ورک ہو، یا ہماری اور کوئی لائف جو ہے کی جو ہے کوئی نیڈس ہو یا کام ہو، تو ان کو جو ہمیشہ جو ہے وہ وقت پر ہی کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سست یا لیزی نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ ایکٹیو رہنا چاہیے۔ تو یہ بیٹا آج کا جو ہے یہ لیسن تھا، جس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ میں نے آپ کو دی ہے۔ اب میں نے یہاں پر آپ کے سامنے کچھ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ورڈس اس لیسن کے اندر سے لکھے ہیں کہ جو میں آپ کو جو ہے وہ ایک بار ریڈ کر کے بتاؤں گا، اور پھر آپ اس سے جو ہے وہ 1 by 1 جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے رہیں گے۔ تو آپ پہلا جو اس میں ورڈ ہے یعنی امیڈیٹلی، اس کے بعد پیشنس، پھر اسنیچ، پھر اس کے بعد تھریٹنڈ، offended، پھر اس کے بعد ڈیز، ایگزاسٹڈ، ممبل، پھر اسپیڈلی، اس کے بعد لکھا ہوا اسٹریچڈ، پھر اس کے بعد لفظ ہے یارن، پھر اس کے بعد آفل، پھر ہری، اور لاسٹ ورڈ جو ہمارا لکھا ہوا ہے وہ دوست۔ اب انہی ورڈ کو جو ہے آپ میرے ساتھ جو ہے وہ ریپیٹ کرتے جائیں اور پڑھتے جائیں کہ اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہے وہ آپ کو پروناؤنسیشن جو ہے یعنی ان کا جو ہے وہ پڑھنا آپ کو آنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں میرے ساتھ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، ورڈ کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، میں ایک بار پڑھوں گا پھر آپ جو ہے وہ اسے پڑھیں گے۔ تو دیکھیں فرسٹ ورڈ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے امیڈیٹلی، ٹھیک ہے، آپ پڑھیے گا امیڈیٹلی، پیشنس، اسنیچ، تھریٹنڈ، offended، dazed، exhausted، mumble، speedily، stretched، yawned، awful، hurry، اور اس کے بعد لاسٹ ورڈ دوست، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ان لفظ کو پڑھ لیے ہوں گے، اب اس کے بعد جو ہم اس میں جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ورڈس لکھیں گے، اور ڈیفیکلٹ ورڈس یعنی یہ تو پروناؤنسیشن کے لحاظ سے یا میننگ سب ہم ان کے لکھیں گے کہ ان کے جو ہے وہ انگلش ٹو انگلش میننگ، اور پھر ان کے جو ہے وہ اردو میننگ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اب آپ کا جو اس میں جو پہلا کام ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو اس میں جو ہے وہ رائٹنگ کرنی ہے، یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ لیسن نمبر 1 بک میں آلریڈی موجود ہے، تو اس کو ریڈ آؤٹ بھی کیجیے گا، جو میں نے آپ کو فل جو اس کی ڈسکرپشن دی ہے، جو میں نے آپ کو اسٹوری ایکسپلین کی ہے، وہی ساری آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر ملے گی۔ اور پھر اس کے بعد جس میں ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں وہ بھی آپ کو میں نے یہاں پہ لکھ کے دے دیے، تو آپ کو انشاءاللہ پڑھنے میں جو ہے وہ بہت ایزی ہوگا۔ تو آپ اس پورے لیسن کی ریڈنگ بھی کر لیجیے گا، اور جو آپ کو یہاں پہ ڈیفیکلٹ ورڈس میں نے لکھ کر دیے ہیں، ان تمام ڈیفیکلٹ ورڈس کو آپ بک میں لیسن میں جو ہے وہ جو ورڈس ہیں ان کو جو ہے وہ انڈر لائن کر لیجیے گا۔ تو انڈر لائن کر کے یا ان کو اچھی طرح سے پڑھ لیجیے گا کہ یہ جو ہے ورڈس کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس لیسن کی جو ہے وہ آپ نے 1 پیج جو ہے وہ اچھی طرح رائٹنگ کرنی ہے، اچھے انداز کے اندر، نیٹ اینڈ کلین وے کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے جو ہے وہ اس کے ورڈس میننگ لکھنے ہیں، یعنی ورڈس پھر ان کے انگلش میننگ، اور پھر جو ہے وہ ان کے اردو میننگ جو ہے وہ ہم نے لکھنے ہوں گے۔ تو اب ہم جو ہے وہ اس کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ہم نے جو ورڈس ہیں اس کے اندر وہ ہم لکھتے ہیں۔ اب اس میں بیٹا آپ لوگوں کے جو ہے وہ 3 کالمس بنیں گے۔ یہ میں پہلا کالم جو ہے ہمارا کیا ہوگا ورڈس کا، اس کے بعد دوسرا کالم اس کے اندر ہوگا انگلش میننگ، اور اس کے بعد جو ہے تیسرا کالم جو ہمارا ہوگا اردو میننگ۔ اس طرح 3 کالمس ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں سے جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ورڈ جو ہیں وہ لکھیں گے۔ اب اس میں پہلا ورڈ جیسے لکھا offended، اب offended کا انگلش میننگ جو ہے وہ کیا ہے upset، ٹھیک ہے، upset یا اس کو ہم کہیں گے displeased، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ڈیفیکلٹ ورڈ in a days، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے وہ انگلش میننگ کیا ہے in a
کنفیوزڈ اسٹیٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈ ایگزاسٹڈ، یعنی میننگس کے لحاظ سے اب جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہے اس کے اندر وہ ایگزاسٹڈ، جس کا جو ہے وہ انگلش میننگ ہے ٹائرڈ. پھر اس کے بعد نیکسٹ ورڈ اس میں ہے ممبل، جس کا انگلش میننگ جو ہمارے پاس کیا ہے، اسپیک in a quiet and unclear voice. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد جو ہے ایک اور جو ہے جو ورڈ ہے یہاں پر وہ میں یہاں سائڈ پر لکھ رہا ہوں. دوست، جس کا ہمارے پاس انگلش میننگ ہے اسٹارٹیڈ ٹو سلیپ. پھر اس کے بعد جو لاسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے آفل، جس کا انگلش میننگ ہمارے پاس ہے ویری بیڈ. ٹھیک ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے یہ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ورڈس جو ہیں وہ ہم نے لکھے ہیں، اور جو ہے وہ ان کے انگلش میننگ جو ہم نے لکھے ہیں انگلش میننگ. اور اب جو ہے وہ اب ان کے جو ہے وہ اردو میننگ جو ہے ہم آپ کو جو ہے وہ لکھوائیں گے. اور اردو میننگ کے اندر اب پہلا جو اس میں ورڈ ہے ہمارے پاس ابسیٹ، اس کو جو ہے وہ کہیں گے ناراض. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایگزاسٹڈ ان اے ڈیز. ٹھیک ہے. اور ان اے کنفیوز اسٹیٹ، جس کو ہم کہیں گے کہ پریشانی کی حالت میں. پھر اس کے بعد ایگزاسٹڈ یعنی ٹائرڈ، جس کو ہم کہیں گے تھکا ہوا. پھر اس کے بعد ممبل، جس کو ہم کہیں گے کہ منہ میں بڑبڑانا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ڈاز یعنی نیند میں ہم اس کو کہیں گے نیند میں. اور آفل ویری بیڈ یعنی جس کو ہم کہیں گے کہ ناگوار یا بہت برا. تو یہ ہمارے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ڈیفیکلٹ ورڈس تھے ان کے میننگ انگلش اور اردو میننگس ہیں، تو یہ بھی آپ نے رائٹ ڈاؤن کرنے. ابھی کے بعد جو فردر ایکسرسائز ہے کوشچن آنسر وہ ہم نے جو ہے وہ کرنے ہوں گے. تو آج جو ہے ہمارے پاس جو کلاس ہے وہ یہیں پر جو ہے وہ وائنڈ اپ ہوتی ہے. تو آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور ڈیفیکلٹ ورڈس کو آپ نے اس میں دیکھنا ہے اور ورڈس میننگ بھی آپ نے دیکھنے ہیں لکھنے ہیں. اور ساتھ میں جو ہے ان میننگس کو جو ہے وہ آپ یاد بھی کر لیجیے گا. کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے، تھوڑے سے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ یاد بھی کر لیجیے گا. تو انشاءاللہ آپ کو اس طرح جو لیسن نمبر 1 ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مائنڈ میں رہے گا کہ ہماری بک میں لیسن نمبر 1 میں کیا لکھا ہوا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، بس آج کی یہی کلاس تھی. انشاءاللہ اپنے کلاس میں ہم آپ سے ملیں گے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.